گا ہو تو کہا میرا باپ کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا تھا، تو شکل کیوں ہو گیا تھا؟ تو میرے نبی نے خواب میں کہا تھا اے نوجوان سنو سنو، تیرا باپ سود خور تھا، سود خوری کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا، بشکل ہو گیا تھا، لیکن مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ میں نے دیکھا میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اور پڑھے دنیا۔ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ اے میرے بنکٹی گاؤں کے سنی حسینی غیور جالے مسلمانوں سنو سنو، جب بھی تم کو کوئی دقت محسوس ہو، تمہارے دل کو گھبراہٹ محسوس ہو، تمہارے بدن کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، اگر آپ کو کوئی دقت و دشواری نظر آ رہی ہو، اگر آپ کے گھروں میں مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، آپ کے گھروں کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں آ گئی ہو، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو۔ اگر آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون پہنچے گا۔ اور میرا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اور رسول اللہ کے ذکر سے ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر، ذکر کی فضیلت کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذکر رسول، ذکر خدا بندی کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ایک مومن ذکر خدا بندی کرتا ہے، جب ایک مومن ذکر رسول اللہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب بہت ہو جایا کرتا ہے۔ کسی بھی ذات کے، کسی بھی برادری کا تعلق رکھنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی قریب ہے جو سب سے پائبند آدمی ہے، جو سب سے بہت ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا عبادت کرتا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج علی جناب حاجی ثابت علی صاحب قبلہ نے اپنی بیوی مرحومہ، ان کے بچوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے اصال ثواب کی محفل کیا ہے۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، میلاد شریف کا پروگرام ہو چکا ہے، لیکن آج کی شب میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نبی کا ذکر کیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ نبی کے ذکر سے قبروں میں نور پیدا ہوتا ہے، نبی کے ذکر سے مردے کو سکون پہنچتا ہے، نبی کے ذکر سے محفل میں نور پیدا ہوتی ہے، نبی کے ذکر سے دلوں کو سرور پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہے، اور ایک بزرگ جو ہے جب اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچے تو جانتے ہو حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، کہتے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے تو ایک شخص وہاں پہ نظر آیا جو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے، صفا مروہ کی پہاڑی پر دوڑ بھی لگا رہا ہے، اللہ اکبر، مینا و مزدلفہ کے سارے ارکان ادا کر رہا ہے، کبھی قربانی کر رہا ہے، لیکن ہر جگہ پہ ہر ارکان کے موقع پر نہ تو وہ دعائیں پڑھ رہا ہے، جو سعی کے دعا ہوتی ہے وہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے، جو طواف کی دعا ہوتی ہے دعا نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، درود و سلام بھیج رہا ہے، نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب دیکھتے ہیں کہ ایک آنے والا حاجی آیا ہے، طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، اٹھتا ہے تو درود پڑھتا ہے، میں صفا مروہ کی پہاڑی کا سعی کرتا ہے تو درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ارکان کی جو دعائیں ہوتی ہے وہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہے، نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں اے حاجی تو آنے والا اللہ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہے، کیا تجھے خانہ کعبہ کا طواف کی دعا نہیں یاد ہے؟ کیا تجھے صحیح کرنے کی دعا یاد نہیں ہے؟ کہا ہر دعا مجھے یاد ہے، سارے ارکان مجھے یاد ہے، ان کی دعائیں بھی یاد ہے، لیکن اے آنے والا مسافر تو مجھ سے پوچھتا ہے کیوں پڑھتا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں مجھے درود و سلام کی اتنی بڑی فضیلت ملی ہے، اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ کے ذکر سے کتنی بڑی فضیلت و عظمت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کتنی بڑی فضیلت ملی ہے؟ تو کہا جانتے رہی ہو مجھے نبی پر درود و سلام بھیجنے سے اتنی بڑی برکت و عظمت معلوم ہوئی ہے جو اور کسی میں نہیں ملی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا جانتے رہی ہو میں ایک جگہ ایک سفر میں جا رہا تھا، اسی سفر میں جاتے جاتے میرے والد بزرگوار میں تھے، یعنی میرے ابو جان بھی موجود تھے، میرے والد بزرگوار اسی سفر میں میرے ساتھ میں تھے، کافی کمزور لاغر تھے، کافی ضعیفی کی عمر میں تھے۔ اللہ اکبر۔ سفر کے بیچوں بیچ حصے میں جب پہنچے ہیں تو میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، میں جب دیکھا اپنے باپ کو تو میرا باپ دنیا سے جا چکا تھا، اس کی روح، اس کے جسم سے روح
نکل چکی تھی. اللہ اکبر. میں نے اپنے والد بزرگوار کی پیشانی کو چوم کر کے کہا میرے ابو جان تم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. میرے والد دنیا سے جا چکے ہیں, داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں. اللہ اکبر. میں تھوڑی دور گیا تو ایک بستی میں دیکھا چند آدمی تھے. میں نے ان سے کہا چلو میرے والد صاحب دنیا سے انتقال کر گئے ہیں, ان کو تجہیز و تکفین کرنی ہے, ان کی میت میں شرکت کرنی ہے, ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بستی میں اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھے. جو مرد تھے وہ کسی قافلے میں گئے ہوئے تھے, کسی قافلے میں گئے تھے, کسی سفر میں گئے ہوئے تھے. آپ واپس آ گئے. شام کا وقت ہو گیا, سورج غروب ہو چکا ہے, سورج غروب ہو چکا ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے, سستانے لگے. اللہ اکبر. غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. کیوں نہ ٹوٹے. ہے برکتی گاؤں کے لوگوں سنو سنو, جب باپ کا سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تمہارے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر کرو, اس لیے کہ ماں باپ جب سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو بیٹوں کو بلندیاں ملتی ہے, اور باپ کو جب ماں باپ کو جب بیٹا ستاتا ہے تو سمجھ لیجئے پوری دنیا اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے. لہٰذا اے میرے عزیز دوستو, اگر ماں باپ تم کو مل جائے ان کی عزت و توقیر کرو, ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اف ولا تنہرہما. ہے لوگوں اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو. اللہ اکبر. اس نے اپنے باپ کے جانے کا غم برداشت کرتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ گیا اور آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگتے ہوئے کیا دیکھا, آنکھ لگ گئی جب جاگا تو کیا دیکھا کہ میرا باپ جو ہے لیٹا ہوا ہے, اس کے سر پہ اس کے چہرے پر چادر ڈلی ہوئی ہے. اس نے اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا, میرے باپ کا چہرہ کالا کالا ہو چکا ہے, بدصورت ہو چکا ہے, یہاں تک کہ دیکھنے کے لائق نہیں ہوا, دیکھنے کے لائق نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے باپ کی صورت اس انداز میں ہو گئی ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. اللہ اکبر. وہ رب کی بارگاہ میں التجا فرما رہا ہے, اے مالک مولا, اے پروردگار عالم, یہ میرے باپ کی حالت کیسے ہوئی ہے, یہ میرے باپ کی حالت کیسے ہوئی ہے. یہ روتے روتے سجدے میں چلا گیا, اور سجدے میں جانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا, پھر بے ہوش ہو گیا, اور وہ خواب کی حالت میں پھر دیکھنے لگا. کیا دیکھا, ایک نوری شکل والا آیا ہوا ہے, ایک نوری شکل والا آیا ہے جس کے چہرے پر نورانیت جھلک رہی ہے, جس کے چہرے سے نور چھن چھن کر کے پوری دنیا کو روشن و منور کر رہی ہے. اللہ اکبر. وہ نوری آنے والا شخص آتا ہے اور میرے ابو جان کی بارگاہ, میرے ابو جان کے پاس پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد چادر کو ہٹایا, پھر چادر کو مون دیا, پھر چادر کو ڈھک دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے پاس آیا, کہا اے فلاں کا بیٹا, تو کیوں نڈھال لیٹا ہوا ہے, تو کیوں پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے, آخر بات کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, تو پریشانی کے عالم میں کیوں نظر آ رہا ہے. جانتے ہو میں نے کہا تھا اے پیر و مرشد, اے اللہ کے ولی, میں نے کہا تھا اے آنے والا بزرگ شخص, سنو, میرا باپ دنیا سے انتقال کر گیا ہے, میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے, میرا باپ کا کالا چہرہ ہو گیا ہے, اور ایسی صورت ہو گئی ہے جو دنیا والے دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. ابھی صبح جب ہوگی میرے باپ کو مٹی دینے کون آئے گا, جنازے کی شرکت میں کون آئے گا شرکت کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, کہا تم کو معلوم نہیں ہے, اپنے ابو جان کے چادر کو ہٹاؤ, ان کے چہرے سے دیکھ لو ان کی حالت کیسی ہے. میں خواب میں اپنے ابا کے لاش پہ گیا, اور جانے کے بعد میں نے چادر اٹھائی, تو چادر اٹھانے کے بعد میں نے کیا دیکھا, پہلے دیکھا تھا چہرہ کالا تھا, بدصورت تھا, جو لوگ دیکھتے ڈر جاتے. لیکن جب میں نے اس نورانی شکل والے کو چادر ہٹاتے مونجتے دیکھا, اس کے بعد میں جب میں نے اٹھایا تو کیا دیکھا, میرے باپ کا چہرہ روشن منور ہو گیا تھا, چمکدار ہو گیا تھا, چمکنے لگا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری نیند ٹوٹ گئی, خواب سے بیدار ہو گیا. میں دوڑ کر کے ابو جان کے چہرے سے حقیقت نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا, میرے باپ کا چہرہ ویسے ہو گیا ہے جیسے پہلے تھا, بلکہ اس سے بہتر ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے اس بزرگ شخص سے پوچھا جو آئے تھے خواب میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, اے آنے والے شخص آپ کون ہے, تو آواز آئی, میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہو, میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہو. تو کہا میرا باپ کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا تھا, شکل کیوں ہو گیا تھا, تو میرے نبی نے خواب میں کہا تھا, اے نوجوان سنو, تیرا باپ سود خور تھا, سود خوری کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا تھا, بدشکل ہو گیا تھا, لیکن مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. میں نے دیکھا میرا امتی مجھ پر
درود و سلام پڑھتا ہے اور پڑھے دنیا والے کیا کہیں گے؟ نبی کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے، ہر رات کو سونے کے ٹائم پہ مجھ پر 100 بار درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، دنیا والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے محمد کا امتی کا چہرہ کالا ہو گیا ہے۔ درود شریف کی برکت سے میں اپنے امتی کا چہرہ چمکدار کرنے آیا ہوں۔ لہٰذا اے میرے عزیز دوستو، اس نوجوان نے کہا تھا اے اللہ کے ولی، تب سے میں نے درود شریف کی فضیلت اس کا بھی اتنا کر لیا ہے کہ جب بھی میں جہاں جاتا ہوں ہر جگہ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، فضائل درود پاک، زندہ باد، فضائل درود پاک، زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لہٰذا میرے دوستو، ذکر کرو، کبھی خداوندی کا ذکر کرو، کبھی رسول پاک کا ذکر کرو۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، قبرستان سے گزرے، قبرستان میں گئے تو کیا دیکھا؟ مومنوں کی روح ہے، مومنوں کی قبریں روشن ہیں، اور ان قبر کے اس قبرستان میں ایک قبر ایسی ہے جس میں اتنی روشنی جس کی روشنی سے پورا علاقہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے ولی گئے، قبرستان میں مراقبہ کیا۔ مراقبہ جب کیا تو کیا مردوں سے باتیں ہونے لگی، کہنے لگی روحیں اے اللہ کے ولی سنو آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو اللہ کے ولی نے کہا تھا اے قبر والوں سنو، آپ کی قبروں میں روشنی اس لیے ہے کہ نبی تشریف لائے ہیں، اس لیے قبر میں روشنی ہے، لیکن یہ قبر والا کیوں زیادہ چمکدار ہے، اس کے قبر میں کیوں زیادہ روشنی پھیلی ہوئی ہے؟ تو میرے دوستو، وہ قبر کا جو مردہ تھا وہ نبی کی بارگاہ، وہ اللہ کی ولی کی بارگاہ میں کہنے لگا، کیا کہنے لگا کہ جب میں قبر کے اندر آیا فرشتے سوال کرنے لگے من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، یعنی آخری سوال جب اللہ کے فرشتوں نے مجھ سے کیا تھا میں نے 2 سوال کا جواب تو دے دیا، لیکن جب آخری سوال آیا تو میں نے جب دیکھا کہ میرے نبی سامنے قبر میں نظر آ رہے ہیں تو میں اپنے نبی کی طرف ٹکٹکی باندھ کے کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا فرشتے کہہ رہے ہیں ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، اس پیغمبر کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں فرشتوں کا جواب نہیں دے رہا تھا بلکہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ قبر کا مردہ کہہ رہا ہے اللہ کے ولی سے جو مراقبے میں بیٹھے ہیں، کہا میرے قبر میں سب سے زیادہ روشنی اس لیے ہے کہ میرے قبر میں جب مصطفیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں مصطفیٰ کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا، رسول اللہ کے روح زیبا کی زیارت کرتا رہا۔ فرشتے بار بار کہہ رہے ہیں بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا دنیا کے اندر، تم ان کو کیسے جانتے تھے دنیا کے اندر؟ وہ آنے والا مردہ کہہ رہا ہے کہ میں کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس فرشتے کے بغل میں، اس فرشتے کے ساتھ میں جو دوسرا فرشتہ تھا، کہا یہ امتحان میں فیل ہو گیا ہے لہٰذا اس کے نام سے جنت کا جہنم کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے، اتنا کہنا تھا۔ فرشتہ قلم اٹھاتا ہے، جیسے لکھنا چاہتا ہے فوراً میرے آقا کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں اور کہتے ہیں جواب وہ نہیں دے گا بلکہ میں دوں گا، میرا وہ عاشق ہے، میرا وہ چاہنے والا ہے، میرا وہ دوست ہے، میرا وہ عاشق ہے، اللہ اکبر، میرا وہ دوست ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، لہٰذا میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ کے فرشتوں نے جہنم کے بجائے بلکہ جنت کا ٹکٹ کاٹ دیا۔ اب اللہ کے ولی نے مردے سے پوچھا آخر تیرے قبر میں جب نبی آ گئے تو چہرہ دیکھ رہا تھا، تو سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ تو کہتا ہے جانتے ہو، ایسے جانتے ہو کہ میں سال میں 12 سے 12 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینہ میں کمایا کرتا تھا اور 1 مہینہ کا پیسہ اکٹھا کر کے نبی کی میلاد میں خرچ کیا کر دیا کرتا تھا۔ جب بھی نبی کی میلاد ہوتی
جب بھی نبی کا ذکر ہوتا، جب بھی نبی پر سلام پڑھتے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کبھی کعبے کے بدر توجا تم پہ کروڑوں درود، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب میری قبر میں میلاد والے نبی، میلاد والے نبی، رحمت والے نبی، بخشش والے نبی، شفیع والے نبی، مزمل والے نبی، رحمت للعالمین نبی میرے قبر میں آ گئے تو میں سوال کا جواب دینا بھول گیا، نبی کا دیدار کرنے میں لگ گیا، نبی کا حکم ہوا، اللہ نے جنت دے دیا، نبی کا ارشاد ہوا، اللہ نے جنت دے دیا، فرشتوں نے جنت کا ٹکٹ کاٹ دیا۔ اے میرے برکتی گاؤں کے لوگوں، جب ایک امتی، ایک عاشق نبی کی میلاد کرتا ہے، نبی کی میلاد سے قبر جگمگانے لگتی ہے، جنتی ٹکٹ مل جاتا ہے۔ حاجی ثابت علی صاحب کو ملا، اسی لیے ان کے بچوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے اس محفل کو رچایا ہے، تاکہ اس محفل کا ثواب مرحومہ کے قبر میں پہنچے، نہ مرحومہ کے نام سے احسان ثواب ہو۔ اللہ میلاد کی محفل کی برکت سے انہیں جنت عطا فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ سبحان اللہ، اے میرے عزیز دوستو، آپ بھی اپنے مرحوموں کے نام سے احسان ثواب کیجئے، میلاد شریف کی محفل کروا کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک محفلوں میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی میلاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو بولنے میں غلطی ہوگی اللہ اسے معاف فرمائے۔ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔